چہل کاف کی زکوٰۃ کا یہاں دوسرا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ایک ویڈیو ہم بنا چکے ہیں زکوٰۃ کے اوپر ہی، چہل کاف کی۔ اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی زکوٰۃ کیسے ادا ہوگی، لیکن وہ زکوٰۃ خاص طور سے جادو جنات وغیرہ کے لیے کام آتی ہے۔ استعمال اس کو سب چیزوں میں کر سکتے ہیں، لیکن ہر چیز کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، تو وہ اس کی خصوصیات ہیں۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کاروباری ترقی کے لیے کام آتی ہے۔ دیکھیے، عروج ماہ میں بروز جمعرات، جمعہ، بار، اتوار، پیر، ان 5 دنوں میں، عروج ماہ یہی چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے جو مہینے کے شروع کے دن ہوتے ہیں عروج ماہ کہتے ہیں۔ 5 دنوں کے روزے رکھیں ان 5 دنوں میں، یہ جو بتائے گئے ہیں۔ جمعرات سے شروع ہے، یہ پہلا دن ہے، دوسرا دن ہے، اور یہ تیسرا، چوتھا اور یہ 5واں۔ ان 5 دنوں کے روزے رکھے اور فجر کی نماز کے بعد 5 دن روزانہ غسل کرے۔ ان 5 دن فجر کی نماز کے بعد غسل کرنا ہے۔ اب فجر کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد غسل کیا۔ دوسرا کام یہ ہے، غسل کے بعد جو ہے احرام باندھے، یعنی بغیر سیلا کپڑا پہنے، اسی کو یعنی احرام سے ہم نے تعبیر کیا ہے یہاں۔ پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھے احرام باندھنے کے بعد۔ احرام جیسے بنتا ہے بغیر سیلا کپڑا، یہ اکثر جگہ عملیات کے اندر جو بغیر سیلا جہاں لکھا ہوا ہوتا ہے اس سے مراد یہی ہوتا ہے، جس طریقے سے احرام حج پر باندھا جاتا ہے یا عمرے کے لیے جب جاتے ہیں۔ تو خیر، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ یہ نفل جو ہے اپنے مقصد کی کامیابی کے لیے، اس کو صلاۃ الحاجات بھی کہہ سکتے ہیں، اپنی مقصد کی کامیابی کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایصال ثواب ختم خواجگان قادریہ یا چشتیہ پڑھے۔ اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے، بعض عاملین حضرات پوچھتے ہیں کہ یہ ختم خواجگان کیا ہے، یہ قادریہ یا چشتیہ الگ الگ، کیونکہ سلاسل ہیں تمام جو تصوف کی لائن کے، تو اس میں خواجگان ہوتا ہے، ختم خواجگان کے نام سے وظائف ہوتے ہیں۔ اس کی پوری تفصیل ہم آپ کو دکھاتے ہیں کتابوں کے اندر، کتابوں کے حوالے سے۔ تو ختم خواجگان ہم آپ کو دکھاتے ہیں، وہ کئی طرح سے ہے۔ دیکھیے، ختم خواجگان چشتیہ کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے، اور ختم خواجگان قادریہ کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے۔ جو چاہے اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں اور اس کو کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب ہے کلیات امدادیہ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ایک کتاب اور دکھاتے ہیں ہم آپ کو، اس کا نام ہے ثقالۃ القلوب، یہ صوفی محمد اقبال صاحب کی ہے، مدینہ منورہ کے۔ یہ دیکھیے، اس میں بھی ایک طریقہ لکھا ہے جو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ہوتا تھا۔ یہ یہاں سے شروع ہے اور یہاں تک یہ ختم ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کسی کو یہ والا طریقہ آسان لگے تو اس طریقے پر کر سکتے ہیں۔ اور ایک طریقہ میں اور دکھا دیتا ہوں جو ایک کتاب کے اندر ہے۔ دیکھیے، ضیاء القلوب کے اندر یہ طریقہ ہے۔ ختم خواجگان چشتیہ کا طریقہ، ہر مشکل اور مہم کے واسطے وضو کر کے قبلے کی طرف منہ کر کر بیٹھیں۔ پہلے 10 مرتبہ درود شریف، اس کے بعد 360 مرتبہ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ پڑھ کر الم نشرح 360 بار پڑھیں، اور پھر دعائے مذکور، یعنی یہی والی، یہ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ 360 بار، اور پھر یہ درود شریف ہے، پڑھ کر ختم کرنا ہے اس کو۔ درود شریف انہوں نے یہ یہاں اس میں نہیں ذکر کیا گیا کہ کتنی بار ہے، فتاوی دارالعلوم کے اندر ہے آخر میں درود شریف 100 مرتبہ، اور کلیات امدادیہ میں جو اس سے پہلے کتاب دکھائی ہے اس کے اندر ہے 10 مرتبہ درود پڑھ کر ختم کریں۔ کسی بھی طریقے سے آپ ختم کر سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے ختم خواجگان قادریہ کا طریقہ، کسی بڑی بات کے حاصل ہونے کے لیے پہلے 2 نفل پڑھیں، اس کے بعد 111 بار سورہ الم نشرح، بعد کلمہ تمجید 111 بار، اور سورہ یاسین 1 بار پڑھے، اور اگر بڑا ختم کرنا ہو تو سورہ الم نشرح 1011 مرتبہ پڑھے، اور چھوٹے ختم کی صورت میں 141 بار پڑھے، یعنی تینوں میں سے کوئی سی بھی تعداد آپ پڑھ سکتے ہیں۔ الم نشرح کی جو تعداد یہاں ذکر کی گئی ہے 111 بار، اور دوسری تعداد 1011، اور تیسری تعداد 141، یعنی ان تینوں میں سے کوئی سی بھی آپ تعداد پڑھ سکتے ہیں 41 بار۔ لیکن ہر صورت میں اس کے بعد 111 بار درود شریف پڑھیں اور خدا سے اپنی مراد مانگیں۔ یہ طریقہ لکھا ہوا ہے، یعنی جب آپ کلمے کے اور صورت کے بیچ میں آئیں تو درود شریف ہر باری، یعنی جب وظائف بدلیں تو بیچ میں درود پڑھتے رہیں۔ یہ دونوں طریقے سے یعنی بتا دیا گیا ہے، اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، اچھے سے سمجھ لینا۔ میں نے کافی طریقے کے ختم خواجگان آپ کو بتا دیے ہیں۔
اس کے علاوہ کوئی آسان طریقہ اور صحیح ہو اور مضبوط طریقے سے آپ کو ملے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد 1000 مرتبہ چہل کاف پڑھیں ختم خواجگان کا اصال ثواب بزرگوں کو کرنے کے بعد، اور شام کو روزہ افطار کریں۔ افطار کے بعد 107 مرتبہ پڑھیں، یعنی آپ دیکھیں اس میں چہل کاف 2 بار پڑھا جائے گا۔ جب صبح کو ہم نے یہ کیا کرنا ہے کہ صبح میں سب سے پہلا کام، یعنی آپ نے روزہ رکھا ہے، پھر فجر کی نماز پڑھی ہے، فجر کی نماز کے بعد آپ نے غسل کیا، غسل کے بعد بغیر سلا ہوا کپڑا پہنا، پھر آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اور پھر اصال ثواب ختم خواجگان قادریہ یا چشتیہ کیا، پھر اس کے بعد 1000 مرتبہ چہل کاف پڑھی ہے آپ نے۔ یہ کام صبح کے ہیں۔ پھر صبح کے بعد کیا کرنا ہے، شام کو روزہ افطار کرے آپ نے۔ سارے دن کیا کرنا ہے کہ تمام بری باتوں سے اور فضول باتیں ہوتی ہیں، لغویات سے، سب سے اس سے بچنا ہے، پرہیز کرنا ہے۔ اور شام کو روزہ افطار کے بعد 107 مرتبہ پڑھیں، یہ شام کا کام ہے صرف۔ صبح کو 1000 مرتبہ، یہ دیکھیے صبح کو 1000 مرتبہ اور شام کو 107 مرتبہ۔ اور 1.25 کلو آٹے کی میٹھی روٹی بنائیں اور 4 فقیروں کو کھلائیں، یا ان میں تقسیم کر دیں۔ اگر وہ فوراً وہیں بیٹھ کے آپ کے سامنے نہیں کھا رہے ہیں تو یہ روٹی ان میں تقسیم کر دیں، اور کچھ خود بھی کھا لیں اس میں سے۔ ایسا بھی کر سکتے ہیں آپ، 1.25 کلو میں سے 1 کلو آٹے کی روٹی میٹھی بنا کر 4 فقیروں کو تقسیم کر دی، اور 1 پاؤ جو آٹا ہے اس کی روٹی آپ نے 5 دن روزہ افطار اس سے کر لیا، 1-2 روٹی بنا کر، اور کچھ خود بھی کھائیں۔ ایسا کرنے سے چہل کاف کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور یہ زکوٰۃ اضافہ رزق کے لیے لاجواب ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو عرض کیا تھا۔ زکوٰۃ ادا ہونے کے بعد روزانہ صبح شام 11 مرتبہ پڑھتا رہے۔ جب آدمی یہ زکوٰۃ ادا کر لے گا اور صبح شام 11 مرتبہ پڑھے گا تو اس کے رزق میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور جو عامل اس زکوٰۃ کو ادا کرے گا، ہم نے چہل کاف کی پہلی ویڈیو میں اس کا نقش بھی دیا ہے، تو اس کو وہ نقش بنانے کے بعد اس کو، یعنی جو اس کا عامل ہوگا، چہل کاف کو پڑھ کے اس کے نقش پر دم کر کے کسی کو دے گا تو اس کے رزق میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا، اللہ نے چاہا۔ تو یہ طریقہ آپ کو بتا دیا، امید ہے بات پوری طرح سے سمجھ میں آئی ہوگی۔ بعض چیزیں سمجھانے کی وجہ سے لمبی ہو جاتی ہیں، بڑی ہو جاتی ہیں، تو اس وجہ سے ویڈیو بہت سی لمبی ہو جاتی ہے۔ جو بات رہ گئی ہو آپ کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں، کوئی بات ایسی ہو جو سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ اس کو معلوم کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔